سورۃ الفرقان. فرقان کے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی. فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا یا فرق کرنے والے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ قرآن وہ پیاری کتاب ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. سورہ فرقان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے، 42. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. اور آپ جانتے ہیں جن سورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں بتوں کی نفرت کو ڈالنا یہ ضروری تھا. لیکن جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بن گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ شریعت کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. تو مدنی صورتوں میں ان چیزوں پر اور شرعی احکام پر زیادہ زور دیا گیا. سورہ فرقان اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. تبارک الذی، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں. آپ ساری کائنات کے لیے ڈر سنانے والے ہیں، گناہگاروں کو ڈرانے والے ہیں اور نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے اولاد نہیں رکھی، وہ اولاد سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں، اس کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کی تقدیر کو مقرر کیا. انسان کا رزق، انسان کی سانس، کون کہاں مرے گا، کس دن مرے گا، کتنے سانس لے گا، سب کچھ لکھ دیا گیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ مشرکین مکہ رہتی دنیا تک بت پرستی کرنے والوں کی مذمت ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہندو ہوں، چاہے اس وقت کے مکے کے کافر ہوں، مشرک ہوں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اور جھوٹے معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا، یہ جھوٹے معبود کسی چیز کو نہیں بنا سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ پتھر کے بے جان بت ہیں جنہیں بنایا گیا ہے، خود انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ پتھر کے بے جان بت خود اپنے لیے بھی نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں.
جب وہ اپنا نفع نہیں کر سکتے تو دوسرے کا کیا فائدہ کریں گے؟ وہ تو بے جان پتھر ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وہ نہ تو موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ اٹھانے پر مالک ہیں. یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ سمجھانے کے لیے ہے. انسان اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو، بہت زیادہ اختیارات بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقیقی اختیار اور طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کو جو طاقت ملی وہ باذن اللہ ہے. لیکن یہاں مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بہت طاقتور شخص ہو، اس کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو تم تو کیسے نادان ہو کہ بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، ان ھذا الا افک افتراہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کے متعلق یہ کہنے لگے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس قرآن بنانے پر ان کی کسی دوسری قوم نے مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ کافر ظلم کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے آئے. وَقَالُوا، اور وہ بولے، أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قرآن کو یہ پرانے قصے کہتے ہیں. اکتتبہا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس قرآن کو لکھ لیا. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ لکھا ہوا قرآن ان پر صبح و شام پڑھا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ خود لکھ لیا، اسے یاد کر لیا، اب لوگوں کو بار بار پڑھ کے سناتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انزلہ، اس قرآن کو ذات نے نازل کیا. الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا، اور وہ کافر بولے، ما لہذا الرسول، کافر کہنے لگے اس رسول کا معاملہ عجیب و غریب ہے. یأکل الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. انہوں نے کاروبار کرنے کو اور کھانا کھانے کو دیکھ کر رسول کو اپنے جیسا سمجھا، اور یہ خیال کیا کہ جب ہم پر وحی نہیں آتی، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل سکتا ہے. کافر ہمیشہ نبی کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. گمراہ تو تھے ہی، مزید گمراہ ہو گئے. لولا انزل الیہ ملک، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، وہ آتا اور ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، تو وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا. او یلقا الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. او تکون لہ جنت، یہ ان کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا، یأکل منہا، جس باغ سے وہ کھاتے. مراد یہ ہے کہ یہ اگر نبی بننا ہی تھا تو کوئی ہماری قوم کا سردار، مالدار، کروڑ پتی نبی بنتا. آپ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے.
ان تمام آیتوں کا خلاصہ مفسرین نے یہی بیان کیا کہ وہ حضور کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر حضور کی شان اور آپ کے مقام کو نہ سمجھ سکے. ارے دنیا کی بادشاہ کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ آپ پر اللہ کا کرم ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. ساری دنیا متاع قلیل، دنیا تو بہت تھوڑی ہے. حضور یہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. حضور کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ ان پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، مگر وہ ان باتوں کو کافر نہ سمجھ سکے. وقال الظالمون، اور ظالم بولے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک ایسے مرد کی باتیں مانتے ہو کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر، دیکھو، کیفا ضربوا لك الامثال، اے محبوب آپ کے لیے یہ کافر کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ کافر گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبیلا، ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب وہ راستہ کبھی نہیں پا سکیں گے. یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ گئی وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. 18ویں پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 10. تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، خوب برکتیں دینے والا ہے اللہ تعالی. ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، اگر وہ چاہے تو آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ مال دے دے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محلات اللہ تعالی بنا دے. مگر پھر بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے مطالبات ضد کی وجہ سے ہیں. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلایا. جب ان کا یہ تصور ہی نہیں کہ مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، وہ شخص جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ ان کافروں کو دور سے دیکھے گی. اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. جہنم کی آگ کو اللہ تعالی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. تو جہنم کی آگ جب مجرموں کو دیکھے گی دور سے تو وہ جوش مارے گی. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اس موقع پر جہنم کا جوش مارنا، تغیظ جوش مارنا، زفیرا چنگارنا، زوردار آواز نکالنا سنیں گے. ایسی خوفناک جہنم کی آواز ہوگی کہ کافروں اور گناہ گاروں کے دل لرز جائیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب یہ کافر یہ گناہ گار جہنم میں ڈالے جائیں گے. مَكَانًا ضَيِّقًا، تو تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. ایسی تنگ جگہ ہوگی کہ ہل بھی نہیں سکیں گے. مُقَرَّنِينَ، آگ کی بیڑیوں سے، ہتکڑیوں سے جکڑے ہوئے ہوں گے. آگ کی زنجیریں ایسی ہوں گی جس سے ہاتھ اور پاؤں جہنمیوں کے باندھے ہوئے ہوں گے. دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ موت کو مانگیں گے، وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے.
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا آج کے دن ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ آج تو بہت ساری موتیں مانگو، خوب موت کو مانگو مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تصور کریں کہ جب مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جب مجرم کی پٹائی کی جاتی ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے، تو کیسا وہ چلاتا ہے، چیختا ہے۔ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ فرمایا جہنمیوں کو جو کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذالک خیر، کیا یہ جہنم کا عذاب اچھا ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت اچھی ہے، ہمیشہ والی جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ بتاؤ دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے؟ جنت کا راستہ اچھا ہے۔ تو پھر متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے، متقی بن جائیے۔ متقی کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، فرمایا ایسے متقی لوگوں کے لیے جنت میں بہترین صلہ ہے اور بہترین پلٹنے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جو وہ چاہیں گے وہ پائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ صرف جنت یہ مقام ہے کہ جو جنتی چاہیں گے جنت میں ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو چاہے وہ اسے نہیں ملتا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو مانگا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ متقی لوگ یہ دعا کرتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار دنیا اور آخرت میں بھلائی دے۔ تو یہ انہوں نے مانگا تھا، وہ انہیں جنت میں عطا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکین بھی جمع ہوں گے اور مشرکوں کے بت بھی جمع کیے جائیں گے، جس کی مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ فَيَقُولُ، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بتوں میں جان ڈالی جائے گی، ان میں دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بتوں سے فرمائے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے، تم نے گمراہ کیا، تم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یا یہ خود ہی راستوں سے بھٹک گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے۔ سوال مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ قالو، وہ بت کہیں گے، سبحانک، اے پروردگار تجھے پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہ تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھیں، تیرے مقابلے میں کسی اور کو دوست سمجھیں۔ تو ہماری تو جرت ہی نہ تھی کہ ہم ایسی بات کہتے، ہم تو بے جان پتھر تھے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے۔ انسان اور جنات میں سے کچھ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، ہاں لیکن اے پروردگار
تو نے انہیں دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دیا، انہیں نعمتیں عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں سامان دیا، تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ دنیا میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ پروردگار تیری یاد کو یہ لوگ بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھے کہ جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر نہ کرے بلکہ نعمتیں زیادہ ملنے سے اور اللہ کا نافرمان ہو جائے تو یہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس ان بتوں نے اے کافروں تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، ان تمام باتوں کے ساتھ جو تم کہتے تھے اور کہتے تھے یہ بت ہمارے خدا ہیں، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس تم نہ تو عذاب کو دور کر سکتے ہو اور نہ ہی مدد کر سکتے ہو، تم ایک دوسرے کی اب مدد نہیں کر سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا، گناہ کیے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے تھے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ رسول آتے ہیں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، تو وہ نکاح کر کے بھی بتاتے ہیں، وہ بال بچوں کی پرورش کر کے بھی بتاتے ہیں، وہ کاروبار کر کے بھی بتاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ کیسے بنے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو چرب زبان ہیں اور وہ چرب زبانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ بندہ حق پر قائم و دائم رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئے۔ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے خود یہ پروگرام ٹی وی پر سنا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نے یہ بات کہی، اب تو نعوذ باللہ من ذالک اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب تو نعوذ باللہ من ذالک ٹی وی پر کفریات تک بکے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، حالانکہ شراب حرام قطعی ہے، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ کبھی وہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان گناہ کرے تو گناہ گار ہے، مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹی وی پر کوئی خاتون اس طرح بول رہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک برقع پہننا، چادر پہننا، پردہ کرنا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب و غریب بات، اور دیکھیں تھنکنگ کیا ہے پتہ ہے؟ کیسی شیطانی وار دیکھیں، اور کیسا لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ آگے اس نے کہا اس لیے کہ یہ میری تھنکنگ ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اس طرح وہ بکواس کر رہی تھی کہ میری یہ سوچ ہے کہ اسلام اٹریکشن کو منع کرتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو کہ لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑیں۔ جب سارے ملک میں بے پردگی عام ہے تو اگر کوئی عورت چادر اوڑھ کر یا برقع پہن کر نکلے گی تو سب اسے غور سے دیکھیں گے، تو لہذا اب جب سب عورتیں بے پردہ ہیں تو ہمیں بھی بے پردہ ہو جانا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ان کو عقل ہے کہ حضور اور صحابہ کرام تو پردے کا حکم دیں، اسلام تو پردے کا حکم دے، اللہ تعالیٰ تو پردے کا حکم دے، اور ان کی تھنکنگ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ یہ کفر ہے کہ انسان ایسی تھنکنگ لائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض خواتین وہ پردہ نہیں کرتے اور کہتی ہیں کہ ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل صاف ہے، اور یہ جو برقع پہنتی عورتیں ان کے دل صاف نہیں ہوتے۔ اب بتائیے، کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جھوٹا الزام لگانا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور پھر دل صاف ہونے کی بات جہاں تک ہے تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا؟ صحابیات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا؟ جب حضرت میمونہ اور ام سلمہ کی روایت آپ نے سنی کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کرو، تو وہ کہنے لگی یہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو پردے کا حکم ہے، حالانکہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے نکاح میں جو خاتون آئیں وہ نکاح سے پہلے بھی بے حیائی کے خیالات سے ہمیشہ محفوظ رہیں اور نکاح کے بعد بھی محفوظ رہیں۔ شیطان ان پر اس طرح حملہ ہی نہیں کر سکتا۔ جب انہیں پردے کا حکم ہے تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون سی عورت ہوگی؟ یہ سب شیطانی چال ہے، شیطانی وار ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو شیطانی باتوں سے اور شیطانی جو چیلے ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان کی باتوں کو سننے سے اور ان کی باتوں پر غور کرنے سے اور ان کی باتیں سن کر گمراہ ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ چرب زبانی ایسی ہے کہ وہ شیطان ان کی زبان پر بول رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم ضبط کر سکو گے؟ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، جو کہہ رہا ہے اور جو کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن برے کو برا صلہ اور برا عذاب دیا جائے گا۔ برے کا انجام بالآخر برا ہے۔ ایک نہ ایک دن موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ 19ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 21۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے، ان کافروں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ مراد یہ کہ فرشتے آئیں اور وہ بتائیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا اللہ تعالی کو ہم دیکھیں اور اللہ ہم سے کہے کہ میرے رسول ہیں تو ہم مانیں گے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے جی میں بہت بڑا تکبر کیا، یعنی خود کو بہت بڑا سمجھ لیا کہ اللہ آ کر انہیں بتائے، یہ فرشتے آ کر بتائیں، اور یہ اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ دیدار کر سکیں گے، اس قابل ہیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور بہت زیادہ وہ سرکشی پر آ گئے۔ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے ضرور، انہیں فرشتے دکھائے جائیں گے، فرشتے مرتے وقت بھی انہیں نظر آئیں گے، قبر میں بھی فرشتے انہیں مارنے کے لیے آئیں گے، قیامت کے دن بھی فرشتے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم میں بھی فرشتے انہیں نظر آئیں گے۔ لیکن جب فرشتے نظر آئیں گے اس وقت پھر ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ یوم یرون الملائکۃ، اس قیامت کے دن یا اس موت کے دن یہ کافر فرشتے ضرور دیکھیں گے۔
لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ کہیں گے کوئی آڑ کر دے. ہجر کے معنی دیوار، کوئی پردہ. محجورا، جس کی وجہ سے ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں. فرمایا جب فرشتے نظر آئیں گے تو یہ چیخیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمیں فرشتوں سے دور کر دے، کیونکہ فرشتوں کے پاس جہنم میں ایسے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ ایک ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو ان لوگوں نے عمل کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیں. ہباءً، باریک باریک غبار کے ذرات، منصورا، پھیلے ہوئے. آپ نے کبھی اپنے کمرے میں یہ دیکھا ہوگا کہ لائٹ کی یعنی دھوپ کی کرن آتی ہے تو اس کرن کے اندر ہلکے ہلکے ذرات نظر آتے ہیں جو دھوپ کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں. اتنے باریک ہوتے ہیں جس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا اور انہیں آپ ہاتھ سے چھو کر محسوس نہیں کر سکتے. تو فرمایا یہ لوگ جو کافر ہیں یا جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کریں، ان کے کام بے حیثیت ہیں، بے حقیقت ہیں. ان کے اچھے کاموں پر کوئی قیامت میں صلہ اور ثواب نہیں دیا جائے گا. اصحاب الجنت یومئذ، اس قیامت کے دن جنتی لوگ، خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، بہترین جگہ میں ہوں گے. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت آرام کی جگہ میں ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس قیامت کے دن جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بادلوں کی طرح ہو جائے گا. جس سے بادل، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل آسمان پر بادل ہوتے ہیں، پھر جب بادل جانے لگتے ہیں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. حدیث پاک میں پہلے آسمان دنیا یعنی سب سے نچلا آسمان یہ ریزہ ریزہ ہوگا اور آسمانی مخلوق نیچے آئے گی، یہ دنیاوی مخلوق سے بھی زیادہ ہوگی. پھر دوسرا آسمان ٹوٹ جائے گا، دوسرے آسمان پر جو مخلوق ہے وہ دنیا کی مخلوق اور پہلے آسمان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس طرح کرتے کرتے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر جائیں گے اور پھر عرش کو تھامے ہوئے فرشتے وہ بھی آ جائیں گے. قیامت واقع ہوگی اور دنیا فنا ہو جائے گی. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے خوب نیچے اتر آئیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن حقیقی بادشاہت صرف و صرف رحمان عز و جل کے لیے ظاہر ہوگی. مراد یہ ہے کہ فی زمانہ تو بادشاہت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ تو اب بھی اللہ ہی ہے. اس وقت ظاہری طور پر بھی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس قیامت کے دن ظالم گناہگار حسرت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو چبائے گا. جب انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے اور بڑی گھبراہٹ طاری ہو تو بسا اوقات وہ اپنے انگلیوں کو چباتا ہے. یہاں مراد ایک محاورہ ہے کہ حسرت و ندامت کی انتہا ہوگی. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری بربادی، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کے فرمان پر میں چلا ہوتا.
یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ وہ کہے گا جو دوست کی وجہ سے برباد ہوگا۔ آج رشتہ دار اور دوستوں کی گیدرنگ کئی لوگوں کو دین پر چلنے سے روکتی ہے۔ تو جو برے دوست رکھتے ہیں، اگر کل بروز قیامت وہ تباہ ہوئے تو وہ یہی کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ حکم عام ہے اور اس کا نزول، شان نزول خاص ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ایک کافر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ حضور کی باتوں کو سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ اسلام لے آیا۔ اس کا دوست ابی بن خلف یہ لمبے سفر پر گیا ہوا تھا، کچھ عرصے کے بعد یہ آیا تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ ابی بن خلف نے کہا کہ تو اسلام لے آیا، مجھ سے تو نے مشورہ بھی نہیں کیا، آج سے میرا اور تیرا تعلق ختم۔ ابی بن خلف نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دوست سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو منانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ابی بن خلف کو وہ مناتا رہا اور وہ کسی صورت میں تیار نہ ہوا۔ آخر کار ابی بن خلف نے کہا کہ میں تجھ سے دوستی اسی صورت میں واپس کروں گا کہ تو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے۔ افسوس، اس نے ابی بن خلف سے دوستی کی وجہ سے دوستی برقرار رکھنے کے لیے کفر کر لیا اور یہ مرتد ہو گیا۔ اس کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط غزوہ بدر میں مارا گیا کافر ہونے کی حالت میں۔ فرمایا گیا یہ اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوا، اب کل بروز قیامت یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ عبرت ہے ہمارے لیے، اگر ہمارے دوست نیکی کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے رشتہ دار اگر نیکی کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئیں تو ان کی پرواہ مت کیجیے، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور رضا کی خاطر دوستیوں کو قربان کر دیجیے اور برے دوستوں کی صحبت سے بچیں کہ برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، دوست کی وجہ سے تباہ ہونے والا کہے گا بے شک اس برے دوست نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بعد اس کے کہ میں اللہ کی یاد کرنے لگا تھا، میں نیک بن گیا تھا، مجھے برے دوست نے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ شیطان کی باتیں مت مانو، یہ آخر کار تمہیں تباہ کر دے گا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، رسول نے کہا اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم قریش نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عرض کیے پروردگار میری قوم نے قرآن کو قبول کرنے سے انکار کیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ناراض ہوئے اور اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ پروردگار میرے امتیوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ قرآن کی دعوت عام کی، تو فرمایا یہ بتاؤ پھر حضور کو تم کیا جواب دو گے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن مقرر کر دیے۔ ہم نے مقرر کر دیے، اس سے مراد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے دشمنوں کو ہم نے پکڑا نہیں، انہیں ڈھیل دے دی۔ اگر اللہ تعالی چاہتا
تو یہ ایک قدم چلتے اور ہلاک ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر بولے، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن مکمل ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ یہ نادانی ہے۔ 23 سالہ عرصے میں قرآن پاک جو آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہیں اور یاد بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مکمل ہوا، نزول قرآن مکمل ہوتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جنہیں پورا قرآن یاد تھا، اور آسمانی کتابیں زبور، توریت، انجیل جو تینوں یک بارگی نازل ہوئی ہیں، نبی کے علاوہ اور کسی کو یاد نہ ہو سکی۔ کذالک، اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لنثبت به فؤادک، ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کہ تھوڑی تھوڑی بات وہ دلوں کو مضبوط کرتی جاتی ہے اور وہ یاد بھی ہوتی جاتی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ کافر کوئی بھی اعتراض لے کر آئیں گے تو ہم اس کا جواب حق کے ساتھ نازل کریں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین اس کی وضاحت کو نازل فرمائیں گے۔ کافر آج بھی جو اعتراض کریں، الحمدللہ قرآن و حدیث میں اس کا جواب آج بھی موجود ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو چہرے کے بل جہنم کی طرف حاضر کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ سب سے بری جگہ ہوں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، یعنی ان کا خلیفہ بنایا، انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان دونوں سے ہم نے فرمایا کہ آپ اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، فرمایا ان کافروں نے جب انکار کیا تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے۔ قوم نوح نے تو نوح علیہ السلام کا انکار کیا، مگر ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے فرمایا کذبوا الرسل، تمام رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور کنویں والے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ کہ مدین کی جو آبادی ہے، چاروں طرف آبادی اور بیچ میں بہت بڑی کھائی تھی، تو جو کھائی کے ارد گرد تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب نازل کیا، جو کھائی کے قریب انہوں نے
آبادی بنائی تھی وہ زمین کا حصہ کھائی میں گر گیا اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی جو قوم عاد، قوم ثمود اور قوم شعیب سے پہلے تھیں یا ان کے بعد تھیں، ان کے درمیان تھیں. اور بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا گیا، آج بھی ان کی تباہی کے خنرات موجود ہیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انہیں سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ سمجھے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر کے مٹا دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، بے شک یہ کفار مکہ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس پر بہت بری بارش کی گئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی. کفار مکہ جب شام کے سفر پر جاتے تجارت کے لیے تو راستے میں ایک بستی آتی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہاں پر قوم لوط تھی جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے، تو ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو عبرت نہ ہوئی. افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں، عبرت نہیں پکڑتے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یرجون نشورا، یہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ قوم لوط تباہ ہو گئی، انہیں عبرت کیوں نہیں آتی؟ عبرت انہیں اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، پھر دوبارہ تھوڑی اٹھنا ہے. مرنے کے بعد کوئی عذاب کے قائل ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی. آج بھی جو گناہ کر رہا ہے، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، آخرت پر یقین بھی ہے، مگر گناہ اسی صورت میں وہ کر سکتا ہے جب تصور آخرت کمزور پڑ جائے. اگر آخرت کا خوف ہو تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، مذاقیہ انداز میں وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. ان کادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر دیتے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے بتوں پر صبر نہ کرتے اور برداشت نہ کرتے اور ثابت قدم نہ رہتے. معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی، کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہ بت بیکار ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بت پرستی کرتے رہے ضد کی وجہ سے. خود یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم ان بتوں سے دور ہو جاتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے. حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے یہ کافر جان لیں گے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، أَرَأَيْتَ، ارشاد فرمائے کیا تم نے دیکھا، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ہوا کے معنی نفس کی خواہش. کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ نفس کو خدا بنانے کے کیا معنی ہے؟ نفس کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلنا، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات اور خواہش کو فوقیت دینا، نفس کو خدا بنانا ہے. مشرکین بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، حقیقت میں وہ اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے. اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں وہ ایک بت کو تراشتے اور ان کا جی چاہتا
تو ایک شکل بناتے، اب بت کی پوجا شروع کرتے، بظاہر یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، اسے خدا سمجھ رہے ہیں، پھر جب تک ان کا دل چاہتا وہ اس کی پوجا کرتے رہتے، پھر ان کو لطف نہ آتا تو بسا ہوگا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیتے، دوسرا بت بنا لیتے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر انہیں ملتا اور یہ کوئی بت تراشتے، پھر اس کی پوجا کرتے رہتے، اور چند دنوں کے بعد کوئی زیادہ اچھا پتھر مل جاتا اور اس پر نقشہ بناتے، کوئی زیادہ اچھا نقشہ بن جاتا تو پہلے بت کو چھوڑ دیتے، دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو حقیقت میں یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان پر وکیل بنیں گے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ رنج نہ کریں، آپ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کافروں میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں؟ نہ تو یہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھ رکھتے ہیں، کان تو ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ کافر تو جانوروں کی طرح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ باتیں موجود ہیں، جب قرآن کا درس ہوگا تو یہودیوں کی مذمت بھی ہوگی، عیسائیوں کی مذمت بھی ہوگی، بت پرستوں یعنی مشرکوں ہندوؤں کی مذمت بھی ہوگی۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں کافروں کو جانور قرار دیا گیا، تو اب بعض لوگ زیادہ ہی ماڈرن بننے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بتائیے جب قرآن نے مذمت کی ہے تو ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے۔ قرآن نے فرمایا جو حق پر نہیں چلتا، جو گناہگار ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانور کو اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ تو ہوتی ہے، یہ تو خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45۔ الم ترا، الم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کی طرف، کیف مد الظل، کیسے اللہ تعالی نے سائے کو لمبا کیا۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں یہ طاقت پیدا کی، یہ صلاحیت پیدا کی کہ ان پر روشنی پڑے تو سایہ بنے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی پڑتی ہے سایہ نہیں بنتا، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، شیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں یہ صلاحیت رکھی کہ سایہ نہیں بنتا، اور بعض چیزوں میں یہ ہے کہ وہ سایہ بنتا ہے۔ چیزوں کا سایہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے، یہ گرمی سے بچاتا ہے اور ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، اور چیزوں کے سائے سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانیاں ہیں کہ نماز کا وقت بھی اس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ چیزوں کے سائے سے ایسے بھی بعض ماہرین ہوتے ہیں کہ گھڑی دیکھے بغیر چیزوں کے سائے سے وہ گھڑی کا ٹائم بتا سکتے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھو کیسا اس نے سائے کو لمبا کیا۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اس سائے کو ساکن کر دیتا، تو ایک ہی لمبائی پر رک جاتا، مگر سورج کی حرکت ہے اور اس حرکت کی وجہ سے سائے کی حرکت ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے سایہ کم ہوتا ہے، پھر جب سورج سر پر آتا ہے تو سائے کی ایک سائز آ کر رک جاتی ہے، پھر سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور غروب تک سایہ پھر بڑھتا رہتا ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنا دیا۔
جیسی سورج کی حرکت ویسے سائے کی حرکت. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اپنی طرف اس سائے کو تھوڑا تھوڑا سمیٹنا شروع کیا، سایہ کم ہوتا گیا، اور پھر جب سورج سر پر آیا تو سایہ بہت کم ہو گیا. اب جب یہ باتیں ہم سائنسدانوں کے سامنے کرتے ہیں تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی جسم اور روشنی کا اثر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہ غور نہیں کرتے کہ سورج کو بنایا کس نے، انسان کو پیدا کس نے کیا، اور روشنی کس نے پیدا کی، روشنی کا اثر کس نے پیدا کیا. یہ ساری قدرتیں اللہ ہی کی ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے جَعَلَ لَكُمْ تمہارے لیے بنایا، اللیلہ رات کو بنایا، لباسن رات کو پردہ پوش بنایا، اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے رات چھا گئی ہے اور انسان اطمینان سے وہ نیند کرتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. اگر نیند نہ ہوتی تو 3-4 دن کام کر کے ہم تھک کر ایسے چور ہو جاتے، پھر کسی کام کے قابل نہ رہتے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ نے اٹھنے کی جگہ بنایا کہ دن میں انسان اٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے ذات جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. یہ سائنسدان یہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے. یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ بارش برسنے سے پہلے ہوا کا ایک خاص اسٹائل ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی سے مردہ زمین کو ہم زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، تاکہ ہم اس پانی سے انہیں پلائیں جنہیں ہم نے پیدا کیا. انعامن، چاہے وہ مویشی جانور ہوں. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو، کبھی کہیں مختلف طور پر، حسب اقتداء حکمت. ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے روز و شب کی تمام ساعتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے جس خطے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سمجھ جائیں کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بادل تو اسباب ہیں، ہزاروں بادل ہوں، وہ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ نہ برسے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کر گئے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا نبی بھیج دیتے. اگر ہم نے صرف مکے میں آپ کو مبعوث کیا اور پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا دیا، تا قیامت آپ نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس تم کافروں کی پیروی نہ کرو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور تم کافروں کے خلاف بہت بڑا جہاد کرو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ذات جس نے 2 سمندروں کو ملایا. هَذَا عَذْبٌ، ایک میٹھا ہے. فراتن، بہت زیادہ میٹھا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ، اور ایک کھارا ہے، نمکین ہے. اجاجن، بہت زیادہ نمکین ہے. میٹھا پانی اور نمکین پانی یہ کئی مقامات پر دنیا میں ملتے ہیں، مگر نہ نمکین پانی پر میٹھے کا اثر آتا ہے، نہ میٹھے پر نمکین کا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان کے درمیان ایک پردہ رکھا.
وحجرا محجورا، اور ایک آڑ رکھی جو نظر نہیں آتی، محجورا ہے جو ایک دوسرے پر غالب آنے سے پانی کو روکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، وہی ذات جس نے پانی سے پیدا کیا، بشراً، بشر کو پانی سے پیدا کیا جس کا وجود نہیں تھا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس ذات نے اس بشر کے لیے نسب رکھا، یعنی خون کے رشتے رکھے، سہرن اور سسرال کے رشتے رکھے۔ ایک تو خون کے رشتے ہیں، پھر ایک رشتے نکاح کرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کے لیے خاندان در خاندان یہ خاندان بنائے گئے، یہ رشتے بنائے گئے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو یہ رشتے بابرکت ہوں گے، ہماری رشتہ داروں میں محبتیں ہوں گی، اور جب ہم شریعت سے دور ہو گئے تو بسا اوقات یہی رشتے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے خاندان کو جنتی خاندان بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب تمام چاہتوں پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرکین مکہ اور یہ تمام مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، جو بت انہیں نفع نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور انہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرتے ہیں، اس شیطان کے حمایتی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اے محبوب آپ فرمائیے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا، مگر صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، معرفت الہی نصیب ہو اور رب راضی ہو جائے اور اسے جنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ دین کی تبلیغ اس لیے ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو حی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جسے موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرو۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے، وہ بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان سب کو پیدا کیا۔ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، صرف 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، یہ سب کچھ کرنے والا رحمان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، بس تم پوچھو اللہ کے بارے میں اس سے جو خبر رکھتا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اب آیت سجدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب ان سے کہا جائے اسجدوا، تم سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا، وہ کافر کہتے ہیں، وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب حضور فرماتے یا رحمان، تو کہتے کہ یہ رحمان کون ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے یہ رحمان رحیم اللہ کے مبارک نام ہے۔ انسجد، وہ کہتے ہیں کیا ہم سجدہ کر لیں؟ لما تأمرنا،
جسے تم کہو، جس رحمان عز و جل کو سجدہ کرنے کا تم حکم دیتے ہو، کیا ہم تمہاری بات مان کر اسے سجدہ کر لیں حالانکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ در حقیقت یہ بات انہوں نے عناد کی وجہ سے کہی، ورنہ عربی جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی ہے بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یہ باتیں سن کر ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسے گندے ہیں کہ نور کی باتیں سن کر نور حاصل کرنے کے بجائے ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گندگی سے محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے ہوگا۔ اس سورہ فرقان کا 6واں رکوع اور 19ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جسے چاہے برکت عطا فرمائے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے، سیارے جو گردش کرتے ہیں، ان سیاروں کے 12 منازل ہیں جنہیں بروج کہتے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان کو بنایا اور اسے ستاروں سے، سورج اور چاند سے روشن و منور فرمایا، اس کی نعمت کا ذکر ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے آسمان میں چراغ رکھا، سراج یعنی سورج جو ایک روشن چراغ ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور روشن چاند اس آسمان میں رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اسی رب نے رات اور دن کی بدلی رکھی، یعنی رات کے جاتے ہی دن آ جاتا ہے، اور یہ عمل اس قدر آہستہ آہستہ ہے کہ بغیر کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوئے یا بہت بڑا ہولناک کوئی دھماکہ ہوئے، بڑی ہی آہستگی سے دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، پھر رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ باتیں اس کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے، تو ان باتوں پہ غور کرے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر اس رکوع کے اختتام تک رحمان عز و جل کے ان بندوں کا ذکر ہے کہ جو نیک اور صالح ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی رحمان عز و جل کے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی ایک پرہیزگار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہی زندگی ہے، ورنہ صرف کھانا پینا سونا، اپنے دنیاوی مفاد کو سمجھنا، تو یہ تو کافر بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان عز و جل کے وہ بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے چلتے ہیں۔
یعنی رحمان عز و جل کے نیک بندے وہ غرور اور تکبر سے پاک ہیں، وہ عجب سے اور خود پسندی سے پاک ہے، ان میں عاجزی ہے، ان کی چال میں عاجزی ہے، ان کی گفتگو میں عاجزی ہے، ان کے دل میں عاجزی ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرے پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، ہر وقت وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں، قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام۔ مراد یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں بلکہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مشن بہت عظیم الشان ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لمحات بہت کم ہیں، کوئی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا باتیں کر کے ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہے، بلا وجہ الجھ رہا ہے، تو وہ اس سے اعراض کر کے اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ساری رات روتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دیکھیں۔ والذین یقولون ربنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب ضرور غرامن ہے کہ اگر جس کو لاغو ہو جائے وہ اس کے لیے پھر لازم ہوگا، اس سے جدا نہیں ہوگا۔ جو جہنم میں ایک دفعہ گیا اس حالت میں کہ اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے تو پھر اسے جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے، وہ جہنم کے خوف سے لرزتے ہیں، جہنم سے بچنے والے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کریں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب دیتے ہیں، اور جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے دنیاوی معاملات میں وہ فضول خرچیاں بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، یعنی پکے مومن ہیں، شرک سے اور کفر سے پاک ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کی عزت اور احترام کو اللہ نے بیان کیا، اس جان کو ناحق وہ قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی قاتل ہے تو اسے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، کوئی زانی ہے اور شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، کوئی ڈاکو ہے تو اسے بھی سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا اور
بعض صورتوں میں قتل کر کے سولی پر چڑھایا جائے گا. الا بالحق سے یہ مراد ہے کہ حق کے ساتھ تو قتل کیا جائے گا، لیکن ناحق اور ناجائز وہ قتل نہیں کرتے. تو قاتل کو قتل کرنا، زانی کو سزا دینا، یہ سب شریعت کے عین مطابق ہے. جو حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام انجام دے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. زنا کی کئی اقسام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. سوچ اور فکر اور ذہن کے متعلق فرمایا دل بھی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے. آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے. کان کا زنا عورت کی آواز کو بری نیت کے ساتھ سننا یا گانے سننا. ذہن، فکر، دل کا زنا برے خیالات کو دل میں لانا. تو آپ نے فرمایا جسم کا ہر عضو وہ زنا میں ملوث ہوتا ہے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل و دماغ، ہماری سوچ رب العالمین ایسا کرم کر دے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا گناہ کرے تو وہ سزا پائے گا. جو زنا کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا. وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ، مگر جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے والے پر رب العالمین ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. سچی پکی توبہ کی جائے اور پھر توبہ پر استقامت پذیر ہو جائے. پھر کبھی شیطان بہکا دے اور کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، روئیں، سچی پکی توبہ کریں، آئندہ گناہ سے بچنے کا پورا عزم اور پکی نیت کریں. پھر اگر چند دنوں کے بعد شیطان حملہ کر دے اور وہ کامیاب ہو جائے بالفرض، تو مایوس نہ ہو، پھر رب کی بارگاہ میں رونے لگے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے. اس طرح وہ کوشش کرتا رہے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ نیکی کرنا اس کی عادت بن جائے گی اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھے عمل کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس بے شک وہ اللہ کی طرف صحیح طرح رجوع لایا. یعنی اللہ کی طرف رجوع لانے کا طریقہ توبہ کرنا اور پھر توبہ پر استقامت پذیر ہو جانا. نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ نیک لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ بات کے قریب سے گزریں اپنی عزت کا تحفظ کیے ہوئے گزر جاتے ہیں. مراد یہ کہ وہ بیہودگی میں نہیں پڑتے، اور کبھی کوئی بیہودہ شخص سے ٹکراؤ ہو جائے تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ راہ سے گزرتے ہیں، راستے سے،
اور وہ اپنے مکان سے باہر ہوتے ہیں تو باہر کی بےہودگی اور گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. وہ اللہ کی یاد میں ایسے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بازار، کوئی دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو ان آیتوں پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی باتیں سن کر غور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے سامنے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہر لمحے وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے پروردگار، تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. ارے پروردگار، تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا بنا دے. یعنی اولاد اور بیویاں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، یعنی گھر جنتی گھرانہ بن جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک اسی صورت میں اولاد بن سکتی ہے کہ جب اولاد نیک اور صالح ہو. اگر اولاد گناہگار ہے تو انسان مرنے کے بعد قبر میں مردوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ مردے روایت میں آتا ہے کہ اسے شرمسار اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج یہ گناہ کیا ہے. تو جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قبر میں اپنے والدین کو شرمندہ نہ کریں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. اور جب اولاد نیک اعمال اختیار کرتی ہے تو قبر میں والدین کو خوشی ہوتی ہے اور وہ مردوں کے سامنے شرمسار نہیں ہوتے بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. چاہے والدین گناہگار ہوں یا نیک ہوں، قبر میں جانے کے بعد سارے معاملات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں. پھر ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے. اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو سب سے بڑا ایصال ثواب یہی ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے والدین کو قبر میں اذیت ہو، نیک بن جائے، صالح بن جائے. یہ وہ دعا ہے کہ مفسرین علماء بیان فرماتے ہیں. اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس آیت کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 1 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور یہاں سے پڑھیں گے ربنا. قرآنی دعاؤں میں جہاں ربنا ہوتا ہے وہاں مستحب یہ ہے کہ اللہم لگایا جائے. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا جو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا عادی ہوگا اور پھر اپنے گھر میں اصلاح کی کوشش بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے نیک و صالح بن جائیں گے. پھر اس آیت کریمہ میں ہے متقیوں کا پیشوا بنا دے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا نیک ہو کہ متقیوں کا وہ امام بن جائے، پیشوا بن جائے، یعنی متقیوں سے بھی آگے نکل جائے. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بھی تبدیل ہوگی اور ہمارے گھر والوں کی دل کی دنیا بھی تبدیل ہوگی انشاءاللہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے. انہیں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے بدلے میں بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کے ایک معنی تو بڑے مشہور ہیں کہ مصیبت آئی اور آپ نے صبر کر لیا،
اور یہاں صبر کے ایک اور بھی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، مگر اپنے دل کو، نفس کو روک لینا، یہ عظیم الشان صبر ہے۔ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، مگر وہ عبادت پر صبر کرے، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کی عظیم الشان محلات ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، تو ان کی ملاقات بڑی مبارک ہوگی اور سلامتی والی ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جنت سب سے بہتر ٹھکانہ ہے اور سب سے بہتر ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ایسی پاکیزہ زندگی ہم بھی گزارے، اور ان کے صدقے میں جنت کی عظیم الشان نعمتیں رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو میرے رب کے نزدیک تمہاری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں نہ شکلیں، نہ ہی مال، نہ ہی عہدہ، نہ ہی صلاحیتیں۔ رب کی بارگاہ میں قرب کا باعث جو ہے وہ ہے عبادت، تقوی، پرہیزگاری۔ فقد کذبتم، پس بے شک تم نے جھٹلایا۔ فسوف یکون